الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں، جواب دینے کے لیے جو آپ لوگوں سے تقاضا کیا گیا تھا، جو درخواست کی گئی تھی، وہ آپ لوگوں نے کاپی میں لکھ کر کے دکھا دیا، لہذا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید، آپ دیکھیں کتاب میں دیکھیں، مثال کی طرح سوال کیجئے اور جواب دیجئے۔ ٹھیک، دو تصویر سامنے بنی ہوئی ہے، ٹھیک، ایک تصویر پہ کٹ کا نشان ہے اور ایک تصویر بالکل سادہ ہے، اس پہ کوئی نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہی دو تصویروں کے متعلق جو ہے سوال کیا گیا ہے، ٹھیک، انہی دو تصویروں کے مطابق سوال کیا گیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں جس تصویر پر کٹ کا نشان نہیں ہے وہ لانا ہے آپ کو، جس پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے وہ غلط جواب ہوگا، ٹھیک، جس پہ کٹ کا نشان نہیں ہے وہ صحیح جواب ہوگا۔ جیسے یہ کہا گیا ہے، پہلے مثال دی گئی ہے، مریم ظرف می شوید یا غذا می پزد۔ مریم، میں پہلے سوال تو سمجھ گئے، مریم ظرف می شوید یا غذا می پزد، مریم برتن دھوتی ہے یا کھانا پکاتی ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا بھائی کیا کر رہی ہے، تو ایک پہ کٹ کا نشان لگا دیا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کام نہیں کر رہی ہے، ٹھیک، جس پہ کٹ کا نشان نہیں ہے سمجھ جاؤ وہی کام کر رہی ہے، تو جواب میں اسی کو لانا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ مریم برتن دھوتی ہے یا کھانا پکاتی ہے، تو برتن دھونے والے پہ کٹ کا نشان ہے، تو جواب میں کیا رہے گا؟ مریم غذا می پزد، مریم غذا می پزد، مریم کھانا پکاتی ہے۔ اب یہاں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کر سوال کرنا ہے اور پھر اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ مثلا احمد دوش می گیرد یا صورت می شوید، لیکن ایک نہا رہا ہے، ٹھیک، اور ایک جگہ ہاتھ دھو رہا ہے فرض کر لیں، یا وضو کر رہا ہے، تو سوال کیا جائے گا، فرض کر لو اس لڑکے کا نام احمد ہے، تو کہیں گے احمد دوش می گیرد یا وضو می گیرد۔ ہاں، تو چونکہ نہانے والے پہ کٹ کا نشان ہے تو یہ صحیح جواب نہیں ہوگا، تو کیا کہیں گے آپ؟ احمد وضو می گیرد۔ آن گرمکنس یا ماشین لباسشویست، وہ کیا ہے؟ وہ گیزر ہے یا واشنگ مشین ہے، تو کیا کہیں گے؟ آن ماشین لباسشویست، آن ماشین لباسشویست۔ ہاں، اس کے بعد کہیں گے کہ انجا خانس یا آن رو پشت بامس یا حیات یا راہ روز، کیا کہیں گے؟ آن پشت بامس یا راہ روز، تو کیا کہیں گے؟ آن پشت بامس یعنی چھت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مریم، مریم روئے مقوّا نقاشی می کشد یا روئے تابلو، مریم نقاشی می کشد، یا آپ یہ کہیں گے کہ مریم نقاشی می کشد یا می نویسد، تو کیا کہیں گے؟ مریم نقاشی می کشد، مریم نقاشی می کشد۔ چلے، اس کے بعد یہ دو لڑکے ہیں جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور یہ استاد پڑھا رہا ہے بچوں کو، تو کہیں گے استاد صحبت می کند یا درس می دہد۔ استاد بات چیت کر رہا ہے، صحبت کردن یعنی بات چیت، صحبت کردن یعنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، درس دادن یعنی پڑھانا،
یہ کہیں گے استاد صحبت می کند یا درس می دہد. کہیں تو استاد درس می دہد. کتاب زیر کیفس یا روح کیفس. کتاب روح کیفس. چلے اب آگے. چلے اب آئیے جملہ پرسشی چکار می کند. جملہ پرسشی چکار. چلے توجہ فرمائیں. جملہ پرسشی یا کلمہ پرسشی سوالیہ جملہ ایک آتا ہے فارسی میں. چکار می کند. چ یعنی کیا کون سا. کار یعنی کام. میکنت کرتا ہے. ٹھیک. چکار میکنت. ٹھیک. یہ آئے گا او چکار میکنت یا کسی کا نام. ٹھیک. آنہا اگر آ جائے گا یہ میکنند ہو جائے گا. ٹھیک. اگر تو آ گیا تو میکنی ہو جائے گا. شما آ گیا تو میکنید. ٹھیک. یہ جملہ جہاں پہ آتا ہے کچھ جملہ سوالیہ ہوتا ہے اور یہ کام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کیا کر رہا ہے. آپ نے کہتے ہیں کہ فلانی کیا کر رہا ہے. قدر صاحب کیا کر رہے ہیں. یاسین صاحب کیا کر رہے ہیں. وسیم کیا کر رہے ہو. ہے یعنی اس وقت کس کام میں مصروف ہو, کس کام میں مشغول ہو. اس وقت کون سا کام کر رہے ہو. او چکار میکنت یعنی وہ کیا کر رہا ہے. تو چکار میکنی تم اس وقت کیا کر رہے ہو. من چکار میکنم میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ جب او چکار میکنت وہ کیا کر رہا ہے تو جو بھی کر رہا ہے جواب میں مطلب کہا جائے گا کہ او درس می خواند. او درس می خواند وہ پڑھ رہا ہے. او آب می نوشد وہ پانی پی رہا ہے. سمجھ. او خوابس وہ سو رہا ہے. او صحبت می کند وہ باتیں کر رہا ہے. جو بھی کام کرے گا وہ بتایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں. وقتی کام. ایک کام ہوتا ہے انسان کا مستقل ڈیوٹی والا. کیا ہے. ڈیوٹی والا جس کو پیشہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے. پیشہ. اس کے لیے دوسرا آتا ہے چکارے. کیا آتا ہے. چکارے. یہ جہاں آتا ہے چکارے تو وہاں ڈیوٹی پوچھی جاتی ہے. روز کا عمل پیشہ شغل جو آدمی کا ہے کیا ہے. ڈاکٹر ہے, بینک مینیجر ہے, پولیس والا ہے, استاد ہے, نرس ہے, پائلٹ ہے, وکیل ہے. یہ سب کیا ہے پیشے ہیں. وہ وقتی کا. اور یہ چکار میکنت یعنی وقتی طور پہ ابھی کیا کر رہا ہے. اس کے پیشے اس کے ڈیوٹی سے مطلب نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نا. تو ان دونوں میں فرق ہے. چکارے اس او چکارے اس یعنی اس کا پیشہ کیا ہے. کہیں گے او طلب اس طالب علم ہے. یا کہیں گے او دکتر اس. کہیں گے وہ خلبان اس. چکارس یعنی کون. چکارے. چکارے یعنی کون. اس کا پیشہ کیا ہے. اس کا پیشہ کیا ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے. اس کے روزمرہ کا کام کیا ہے ہر دن کا. تو یہ ڈاکٹر ہے, ڈرائیور ہے, مینیجر ہے. سمجھ رہے ہو. ہاں وہ کام کیا کرتا ہے. ہاں تو کام تو یہ بھی ہے, کام یہ بھی ہے, لیکن یہ ڈیلی کا کام ہے اور یہ وقتی کام ہے. یہ کبھی نہیں بدلتا, یہ تو روز ہوتا ہے.
ہے نا. لیکن یہ ہر وقت ہر لمحہ بدلتا رہتا. ابھی آپ پڑھ رہے پھر بات کرنے لگے گے, لکھنے لگے گے, دیکھنے لگے گے, سننے لگیں گے, ہے نا. تو یہ چکارے یہ ڈیوٹی کے لیے آتا ہے, شغل اور پیشہ پوچھنے کے لیے. اور چکار میکنت وقتی کام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو وقتی کام کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو جو کام کر رہا ہوگا اس وقت وہ کام بیان کر دیا جائے. مثلا کہیں گے استاد چکار میکنت, کہیں گے استاد درس می دے. اگر یہ پوچھیں گے شما چکارے ہستی, آپ کا پیشہ کیا ہے, تو یہ نہیں کہیں گے شما درس می دے, نہ کہ شما استاد ہستی. استادی شغل اور پیشہ ہے, درس دینا یہ وقتی کام ہے انسان کا. ٹھیک سمجھ میں آ رہی فرق؟ چلے تو یہ ہو گیا. دیکھیں ان مرد چکار می کند, این مرد چکار می کند, یہ آدمی کیا کرتا ہے یا کیا کر رہا ہے. البتہ کیا کرتا ہے یہ صحیح ہے لفظ کے اعتبار سے. ان مرد چکار می کند, یہ آدمی کیا کرتا ہے. ان مرد روزنامے می خواند, یہ آدمی پیپر پڑھتا ہے. یہ آدمی نیوز پیپر یا اخبار, روزنامہ یعنی نیوز پیپر اخبار. ان خانم چکار می کند, وہ خاتون وہ عورت کیا کرتی ہے. ان خانم غذا می پزد, وہ عورت کھانا پکاتی ہے. اب لطفاً بخوانید, برائے مہربانی آپ پڑھیے. نمبر 1 فاطمہ چکار می کند, فاطمہ کیا کرتی ہے. فاطمہ نامے می نویسد, فاطمہ خط لکھتی ہے. نمبر 2 علی چکار می کند, علی کیا کرتا ہے. علی نقاشی می کشد, علی پینٹنگ کرتا ہے. شما چکار می کنی, آپ کیا کرتے ہیں. من لباس می شویم, میں کپڑا دھوتا ہوں. شما کدام لباس را می شوئی, آپ کون سا لباس دھوتے ہیں. کدام یعنی کون سا. شما کدام لباس را می شوئی, آپ کون سا لباس دھوتے ہیں. من پیراہن قرمز را می شویم, میں لال شرٹ یا کرتے کو دھوتا. ٹھیک. نمبر 4 شما چکار می کنی, آپ کیا کرتے ہیں. من دوش می گیرم, میں نہاتا ہوں. دوش گرفتن, مصدر اس کا کیا آتا ہے. دوش گرفتن یعنی نہانا. دوش می گیرد, دوش می گیرند, دوش می گیری, دوش می گیرید, دوش می گیرم, دوش می گیرید. تو من دوش می گیرم. نرگس چی دارد, نرگس کیا رکھتی ہے. نرگس نام ہے, چی دارد کیا رکھتی ہے. نرگس کیا رکھتی ہے. او کیف و کتاب دارد, وہ بیگ اور کتاب رکھتی ہے. نرگس چکار می کند, نرگس کیا کرتی ہے. او درس می خواند, وہ سبق پڑھتی ہے. نرگس کجا درس می خواند, نرگس کہاں سبق پڑھتی ہے. کجا یعنی کہاں. او در اتاق مطالعے درس می خواند, وہ مطالعے والے کمرے میں سبق پڑھتی ہے. مانند مثال بپرسید و پاسخ دہید, پہلے یہاں مثال دی جا رہی ہے اور پھر مثال کی طرح آپ کو سوال و جواب کرنا ہے. پہلے مثال کو سمجھیے. ایک تصویر بنی ہے جس تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی آئس کریم کھا رہی ہے. سوال کیا گیا ہے کہ ان کودک چکار می کند, یہ بچی یا یہ بچہ کیا کرتا ہے. ان کودک
غذا میخورد، یہ بچہ کھانا کھاتا ہے، یا کہتے ہیں بستنی میخورد، اگر آئس کریم ہے تو کھانا ہے تو غذا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے جو تصویریں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو سوال و جواب کرنے ہیں۔ مثلا کہیں گے کہ این دختر چکار میکند، کہیں گے کہ این دختر مشق می نویسد یا تمرین می نویسد، نامه می نویسد، کیا کہیں گے؟ این دختر چکار میکند، کہیں گے این دختر نامه می نویسد یا تکلیف می نویسد۔ آن خانم چکار میکند، آن خانم کتاب میخواند، آن خانم کتاب میخواند۔ میں دکھا رہا ہوں، کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے، واضح نہیں دکھ رہا ہے، دکھ تو رہا ہے، چلیں یہاں پہ رنگین ہے، کلر ہے، تو یہاں سب دکھ رہا ہے صحیح صحیح ہے نا؟ ہاں، این پسر چکار میکند، این پسر ماشین تمیز میکند، این پسر ماشین تمیز میکند، چھوٹا سا بچہ ہے گاڑی صاف کر رہا ہے، صاف کرنے کا مشین رکھتا ہے، ماشین یعنی گاڑی، تمیز میکند یعنی صاف کر رہا ہے، گاڑی صاف کر رہا ہے، گاڑی دھو رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ان پسر ماشین تمیز میکند، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ ہے مریم چکار میکند، نقاشی میکشد، ٹھیک۔ این دخترها چکار میکنند، این دخترها غذا میپزند، میپزند۔ وسیم چکار میکند، وسیم دوش میگیرد، ابھی جام کا دوش میگیرد، یہ بے تم کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تصویر میں ابھی جام کا نام ہے۔ وسیم چکار میکند، دوش میگیرد، ٹھیک۔ استاد چکار میکند، کہیں گے استاد تابلو پاک میکند، ہے نا؟ صفی چکار میکند، صفی صورت می شورت یا وضو می گیرت، جو بھی آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چہرہ دھوتا ہے یا وضو کرتا ہے، اگر چہرہ دھوتا ہے تو کہیں گے صورت می شوید، صورت می شوید، یا کہ وضو می گیرت، وضو دو ہاتھ سے کرتا ہے کیا سر؟ چہرہ دھوتا ہے۔ ان پسر چکار میکند، ان پسر کتاب در کیف، آگے اردو میں کہہ دو، ان پسر کتاب در کیف رکھتا ہے، رکھتے کو کیا کہتے ہیں؟ 50 بار پڑھ چکے ہو ایک سبق، پہلی سبق سے لے کے دوسرے سبق تک، کیا رہتا ہو؟ ہاں، ان پسر درکیف کتاب، درکیف ان پسر کتاب را در کیف زندگی میں گزارو، ان پسر کتاب را در کیف، پہلے ہی سبق میں آیا تھا، یاد نہیں کرو گے تو یہی حال رہے گا، یاد نہیں کرو گے تو یہی حال رہے گا، پہلے ہی سبق میں آیا تھا۔ کیا
اب جس دن پیچھے کا سنوں گا اس دن کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ایک کلمہ ہے. جس دن پیچھے کا سب سننے لگوں گا اس دن کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ تمہیں بھی پتہ نہیں، اپنی عاقبت انجام کار کا علم نہیں ہے نا؟ یعنی اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی کی زندگی آدمی گزارتا ہے کہ اس کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا کہ میرا کیا ہونے والا ہے نا؟ بیٹا نکلو، غفلت سے نکلو، تھوڑا بیداری کے ساتھ زندگی ذمہ داریاں سمجھو، محنت کرو. خالی مدرسے میں نام لکھوا کے کلاس میں حاضری دے کر کے سمجھ رہے ہو الو کی طرح آنکھیں پھاڑ کیسے دیکھنے سے علم نہیں آتا ہے. بات سمجھے؟ ایک ایک کلمے کو یاد کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے دل دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. جب تک کہ دل دماغ خرچ نہیں کرو گے، ذمہ داری نہیں سمجھو گے، یاد نہیں کرو گے، یاد تھوڑی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ انپسر کتاب را در کیف می گزارد. یہ لڑکا کتاب بیگ میں رکھتا ہے. لطفاً کامل کنید. اب جو ہے یہاں پر تقریباً 8 جملے دیے ہوئے ہیں اور یہ جملے ناقص ہیں، ادھورے ہیں. ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. خالی جگہوں پر نقطے لگا دیے گئے ہیں، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے. ٹھیک، ان لکیروں پہ کون سا کلمہ آئے گا، کون سا کلمہ لگائیں گے تو جملے کا معنی صحیح ہوگا، یہ آپ کو طے کرنا. مثلا آلہا در حمام، کیا؟ من ہر روز تابلو را، در اتاق خواب من تخت، مادرم ہر روز در آشپز خانے. یہ کل آپ لوگوں کو لکھ کے لانا ہے، اور کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کاپی چھوٹ گئی،